السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا 10th کلاس کے اسلامیات کا یہ 17واں لیکچر ہے اور آیت نمبر 59 تا 68 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، و نساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر من جلابیبہن، اپنی چادروں کو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ پہچانی جائیں تو فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون، اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر گندگی ہے، مرض بیماری ہے، اور والمرجفون فی المدینۃ، اور جو شہر کے اندر جو افواہیں پھیلایا کرتے ہیں، یہ لوگ باز نہ آئے تو لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر ثم لا یجاورونک، پھر یہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑے دن۔ ملعونین، ان کے اوپر لعنت کی ہوئی ہوگی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پکڑے جائیں گے، پائے جائیں گے۔ اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا۔ وقتلوا تقتیلا، اور یہ مار دیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے پہلے گزر چکے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور وما یدریک لعل الساعۃ، اور تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت بالکل قریب آ گئی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔
خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ کسی دوست کو پائیں گے نہ کسی مددگار کو، کہ جس دن یوم تقلب، کہ جس دن یوم تقلب وجوہہم، کہ جس دن ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، الٹایا پلٹایا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ کے اندر الٹایا جائے گا، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسولہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، بات مان لیتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، کہ بے شک ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی بات مانی، ان کی اطاعت کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیلا، تو بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم، اے ہمارے رب تو ان کو دے، ضعفین من العذاب، دگنا عذاب، ولعنہم لعنا کبیرہ، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ یہ آیات تھیں، اس میں جو سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنین کی جو عورتیں ہیں ان سے کہہ دیں کہ بیویاں اور بیٹیاں ان کے گھر والے لوگ ہو گئے، اور جو ہے مومنین سے مراد جو ہے پوری امت کی جتنی بھی عورتیں خواتین ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر وہ چادر لٹکا لیا کریں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں۔ پچھلی آیات کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ وقرن فی بیوتکن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے۔ اب وہاں پر جو ہے، اب یہاں پر اس آیت کے اندر مزید وضاحت ہو رہی ہے، اور اللہ پاک نے نام لے لے کر، اب وہاں پر کوئی شخص شاید یہ کہہ سکتا ہے، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو گھر والیاں ہیں انہی کے لیے احکامات تھے۔ یہاں وہ بات، جو وہ ذہن میں جو اشکال ہے اور جو وہ سوال ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو اس کو جو ہے چادر کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر، اتنی بڑی چادر لٹکا لیا کریں کہ صرف راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھلی رکھیں، اتنا، یعنی کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کہ اتنی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلا کریں۔ پھر فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ زیادہ یہ جو ہے اس لیے کہ تاکہ یہ جو ہے ان کو یہ لوگ پہچانی جائیں اور ان کو ایذا نہ دی جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو واقعات جو پیش آئے وہ اس طرح کے واقعات تھے کہ وہاں پر جو جس طرح میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ غلامی کا رواج بھی تھا، اور جو عورتیں کفار کی باندیاں اور لونڈیاں بنتی تھیں، تو لونڈیاں اور باندیاں جو ہوتی تھیں ان کے لیے جو ہے وہ پردے کے احکامات نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کام وغیرہ زیادہ کرنا ہوتا تھا، سارے جو بھی کام کاج وغیرہ۔ تو اب جو ہے وہ وہاں پر مدینہ کے اندر کچھ منافقین جو تھے اور جو شریر قسم کے لوگ تھے، جو اندر سے جو ہے وہ کافر تھے اور باہر سے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، تو وہ راہ چلتے ہوئے وہ اوباش قسم کے لوگ جو تھے وہ خواتین کو تنگ کرتے تھے۔ تو اس کے اندر جو تھا یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے کہ تاکہ یہ جو آزاد عورتیں ہیں، آزاد عورتوں کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تاکہ وہ اپنے جسم کو بالکل ڈھانپ لیں، آزاد عورتیں اور غلام عورت کے اندر جو ہے وہ فرق ہو جائے، اور جب یہ فرق ہو جائے گا تو اس سے جو ہے ان کو ایذا بھی نہیں پہنچائی جائے گی۔ جب وہ کوئی آدمی ان کو دیکھے گا تو آزاد عورت سے جو ہے وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے خاندان کی عورتیں ہیں، اور ان کو تکلیف پہنچاتے وقت یا ان کے اوپر انگلی اٹھاتے وقت کوئی اور کسی قسم کی بات کرتے وقت ان کو جو ہے بڑا وہ ڈر لگتا تھا کہ ہماری جو ہے وہ بڑی پٹائی ہو جائے گی، ہمارے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو یہ فرق کر دیا کہ جو ہے آزاد عورت میں اور ایک غلام عورت میں یہ فرق ہے کہ وہ جو آزاد عورت ہے وہ اپنے اوپر چادر وغیرہ لپیٹ کر نکلے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح تم پہچانی جاؤ گی اور تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اب اس سے یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اس تفسیر سے اور اس جو ہے واقعے سے کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو یہ مقام اور اس کو یہ عزت دی ہے کہ ایک آزاد، اب تو غلامی والا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے، اب غلام ہمارے ہاں نہیں ہوتے اور نہ باندیاں ہوتی ہیں، اب سارے کے سارے الحمدللہ جو ہے وہ آزاد ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آزاد عورت کے لیے اس کا یہ اعزاز ہوتا تھا کہ اس کے لیے جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے سر پر رکھا ہوا تاج اس کا اعزاز ہوتا ہے، تو اسی طرح مسلمان عورت کا یہ اعزاز ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو وہ چادر سے ڈھانپ کر نکلے۔ لیکن وہ ایسا ہم جو ہے ماحول ہمارا ایسا بگڑا کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو بالکل بھلا دیا،
کہ اب جو چیز اعزاز والی تھی اور جو چیز جو ہے نا وہ فخر والی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ نعمت کے طور پہ عطا کی تھی، اسی چیز کو بوجھ سمجھنے لگ گئے ہم لوگ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، جب تک ہم قرآن پاک پڑھیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ اللہ پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اب دیکھیں ان آیات کے اندر بالکل واضح اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو اتنی بڑی چادر سے اوڑھ لیا کرو کہ اپنے آگے چادریں لٹکا لیا کرو، کہ اس کو آج کل جو ہے اس کا متبادل جو ہے وہ برقع ہے، برقع ہو کوئی چادر ہو جس سے پورے اپنے آپ کو کور کر کے نکلا جائے۔ اور یہ اس میں اللہ پاک فرمانے کہ اس میں عورت کی عزت ہے۔ اگر کوئی بادشاہ یہ کہے کہ تاج جو ہے وہ سر کے اوپر میرے بوجھ لگتا ہے تو اس کو بے وقوف کہیں گے کہ یہ تو تمہاری عزت اور تمہارا وقار ہے۔ تو بالکل اسی طرح عورت کی عزت اور عورت کا وقار جو ہے وہ پردے کے اندر ہے۔ تو آگے فرمایا کہ علم ینتہی، ہمارے پاس سوال بھی ہے یہ کہ اس سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں، اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے۔ ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کریں، اور اس میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ عزت دار خاتون ہے، اس کو کوئی تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ آگے فرمایا کہ لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ پہلے تو اللہ پاک نے یہ حکم بیان فرما دیا کہ یہ تاکہ ان لوگوں سے خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طرح ہم ٹریفک کے اوپر آدمی کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں جو بڑے ہمارے والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب سڑک پہ خود چلا کرو تو اپنی خود حفاظت کیا کرو گاڑیوں سے، موٹر سائیکل وغیرہ سے۔ تو بالکل اللہ پاک نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ جب باہر نکلنا ہے تو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اوباش لوگوں سے اور کسی کی نظروں سے اپنی حفاظت خود کر کے نکلنا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ منافقین لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقِينَ، اگر یہ منافق لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، کہ جن کے دلوں کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، بیماری ہے، کہ جو اتنی گندی فطرت والے ہیں کہ وہ عورتوں کو چھیڑتے ہیں اور اس طرح کے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، اگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ اور تیسرے لوگ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، افواہیں، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے مدینہ کے اندر، یہ لوگ اگر باز نہ آئے تو لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو پھر حکم دے دیں گے کہ آپ ان کا پیچھا کریں، اور پھر یہ اتنا ان کے ہم حکم دیں گے پھر آپ ان کو جو ہے پورے یہاں آبادی سے نکال کر رہیں گے، یعنی کہ ان کو رہنے کا بھی حق نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں ایک بات، دو بات، منافقین اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یہ تو ہو گیا۔ آگے پھر وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ مدینہ کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانے والے۔ اور یہ جھوٹی خبریں پھیلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بات واقعی جھوٹ ہو، بلکہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا بھی جھوٹی خبر ہوتا ہے۔ ایک بات ہم نے سنی ہے اور اس کی تحقیق کیے بغیر ہی ہم اس کو آگے پھیلا دیں، جس طرح آج کل ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی بات بھیجی، ہم نے بغیر اس کی تحقیق کی اس کو آگے پھیلا دیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ بات کو جو ہے بالکل بغیر تحقیق کے آگے جو ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دیں۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر لعنت کی جائے گی کہ جہاں پر بھی یہ جائیں گے اور یہ ان کو پکڑا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، جس طرح آگے کے جنگوں کے اندر بھی کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہمارا ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ پہلی دفعہ پیدا ہوئے ہیں، نہیں، اللہ اکبر نے ہر زمانے کے اندر ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے، اور اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کی سنت، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تم تبدیل کیا اور نہیں پاؤ گے۔ کیا مطلب کہ ہر زمانے کے اندر جو لوگ غلط ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو سزا دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، آخرت کے اندر تو سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ان کو ملے گی۔ آگے ایک اور بات فرمائی کہ لوگ جو ہے اللہ پاک فرمانے کہ یسألوک الناس عن الساعہ، کہ اے نبی جی آپ سے لوگ جو ہے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ انما علمها عند اللہ، کہ اس کا جو ہے علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے جو چیز جو ہے نا وہ ابھی آنے والی ہوتی ہے نا، لوگ بڑا اس کے بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، پتہ نہیں اب آئے گی، پھر کیا ہوگا، کوئی بہت بڑی چیز ہو۔ تو جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے سوال کرتے ہیں پتہ نہیں قیامت کب آئے گی کیا، حالانکہ اصل تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، کیونکہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مر گیا، کہ جس آدمی کو موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ جب موت آ گئی تو اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، اب اعمال کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی اب اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو ہماری موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بڑی قیامت تو جب آئے گی، لیکن موت تو ہر وقت ہمارے سر کے اوپر سوار ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کا قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا پتہ کہ قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہو۔ کیا مطلب کہ قیامت بالکل قریب ہو؟ اب یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سال گزر گئے ہیں، 1450 سال گزر گئے ہیں۔ تو
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو، تو 1400 سال کا عرصہ ابھی تک قیامت نہیں آئی، آگے پتہ نہیں کب آئے گی، تو یہ اللہ پاک نے قریب کا لفظ یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جو قیامت کے بعد والی جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، تو جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے سامنے 1400 سال یا 2000 سال یا 1500 سال کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عرصہ 2000 سال کا، 3000 سال کا، جتنے ہزاروں سال کا بھی اگر عرصہ ہو تو یہ بہت قریب کا زمانہ ہے، کیونکہ اگلی زندگی جو آنے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل قریب ہو، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موت جو ہے وہ ہر وقت انسان کے پاس ہے، ہر وقت جو ہے وہ کسی وقت بھی انسان کو پکڑ سکتی ہے، وہ بھی ہر آدمی کی قیامت ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، واعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا، ایک اصول بنایا کہ اللہ پاک نے دین کو جو ہے دین اپنے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر اللہ پاک نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی خود ہی فرمایا کہ جو آدمی ان کی بات مان لے گا اس کو اللہ پاک کامیاب کر دیں گے، جو نہیں بات مانے گا ان کو اللہ پاک ناکام کر دیں گے۔ اب ناکام ہونے والوں کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ کریں گے؟ جو معاملہ بھی کریں گے وہ اللہ کے اپنے اختیار کے اندر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا ہے ہم نے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر ہم کسی قسم کی نہ کوئی سوال کر سکتے ہیں نہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کفار جو ہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ہمیشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب یہ میں اور آپ یا کوئی اور جو ہے کوئی ترجمہ کرنے والے کوئی نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو اللہ پاک کسی کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو وہی بات مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ لا یجدون ولیًّا ولا نصیرا، کہ اس کے اندر وہاں پر نہ کسی کو دوست پائیں گے نہ کسی کو مددگار پائیں گے۔ پھر ان کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم، کہ جس دن قیامت والے دن اور جہنم کے اندر ان کے جو ہے جس طرح ہم جو ہے کوئی کباب وغیرہ یا سیخ کباب تلتے ہیں نا، وہ اس کو بھونتے ہیں کوئلوں کے اوپر، آگ کے اوپر، تو اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے کہ کفار کو جب جو ہے جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں کو، تو آگ لگے گی تو وہ کہے گی کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، کہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پھر آگے وہ عجیب بات کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، کہ یا اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، فاضلونا السبیلا، پس انہوں نے جو ہے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ صرف اس لیے نہیں دی کہ ہم دنیا کے کاموں کے اندر اس کو استعمال کریں، بلکہ اصل عقل کو استعمال کرنے کا جو اصل مقصد ہے اور عقل کو دینے کا وہ اصل مقصد ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ میں دین کے مطابق صحیح زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں جن لوگوں کے پیچھے لگ کر زندگی گزار رہا ہوں اور جو باتیں وہ مجھے بتا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، ہر انسان کے قرآن پاک حاصل کرے، اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے، احادیث مبارکہ اس کے سامنے موجود ہیں۔ اگر کسی غلط آدمی کے پیچھے لگ کر اور کسی غلط جو ہے وہ صحبت کے اندر لگ کر اور کسی غلط آدمی کو اپنا بڑا بنا لے اور اپنا جو ہے وہ سردار بنا لے دین کے اعتبار سے، اور وہ غلط ہو، تو اس کا جو ہے قیامت والے دن اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح یہاں پہ فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان لوگوں کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، لیکن ان کی بات یہاں پر نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو عقل الگ الگ عطا فرمائی ہے۔ ہر آدمی کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ خود سوچ لے کہ میں دین کے مطابق صحیح عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، وہ خود جو ہے وہ قرآن پاک کا مطالعہ کر لے، قرآن پاک کو پڑھ لے۔ اور پھر لیکن وہ آگے وہ کہیں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، جب ان کو عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی تو عجیب بات کہیں گے یا اللہ یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے نا ان کو دگنا عذاب دے، اور ولعنہم لعنا کبیرا، اس وقت وہاں پر بد دعائیں دینے لگ جائیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت اپنی جو ہے وہ لعنت کر۔ اور واقعی ایسا ہی ہوگا کہ جو لوگ ایک تو خود گمراہ ہوں پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ واقعی دگنا عذاب ان کو جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی آیات تھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس یہ مشکل الفاظ ہیں، یدنینا نیچے کر لیا کریں، جلابیب چادریں، ان کی بڑی چادر کو جو ہے وہ جلباب کہتے ہیں، اس کا واحد جو ہے جلباب ہے، اور ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، المرجفون افواہیں پھیلانے والے، لنغرینک ہم تجھے پیچھے لگا دیں گے، کہ ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ آپ ان کے پیچھے لگ کر ان کو ملک سے نکال دیں۔
سوالات ہمارے پاس جو ہیں یہ وہی ہم نے دیکھ لیا اس کو کہ اس سبق کی آیت میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایت دی گئی ہے اور اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے. کہ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے آپ کو پردے سے کور کر لیں اور چادروں کو لٹکا لیا کریں. اور اس میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار خاتون ہے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ملاقات کرتے ہیں. بہت شکریہ.